نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم لیکچر نمبر 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال کے واقعات کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے رفقا رضی اللہ عنہم کی اس سال میں کیا ایکٹیویٹیز رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حقانیت کو گرد و نواح کے لوگ تسلیم کر چکے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بلکہ دور دور کے علاقوں سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھتے۔ اسی سلسلے میں ایک انصاری صحابہ مدینہ سے حج کرنے کے لیے آئے اور جمرہ کے مقام پر، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، اس مقام پر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جو انصاری صحابہ تھے وہ حج کرنے آئے اور دوسرا ارادہ یہ لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ مشرکین مکہ نے تنگ کر رکھا ہے، تکالیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو مدینہ لے آئیں۔ تو 3 بیعت ہوتی ہیں عقبہ کی، اور یہ عقبہ کی پہلی بیعت کا ذکر ہے۔ پہلی بیعت کا واقعہ آپ کے سامنے اس لیکچر میں بیان کیا جائے گا، باقی بیعت جو ہے وہ آنے والے لیکچرز میں آئیں گی۔ تو پہلی جو بیعت ہوتی ہے یہ جمرہ کے مقام پہ ہوتی ہے، اور اس میں انصار کے 6 یا 8 صحابہ شریک ہوتے ہیں۔ اس بیعت کا مقصد اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے صحابہ آپس میں مل کے ایک کنسنسس کے تھرو، ایک اجماع کے تھرو یہ طے کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہم مدینہ لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ آپ علیہ السلام کی نصرت کریں گے، آپ علیہ السلام کو پروٹوکول دیں گے، اور وہاں پہ وہ اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو مزید بڑھا سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں 6 انصاری صحابہ کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ فوراً آپ کے دست مبارک پر اسلام لے آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور مشرف بالاسلام ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 6 ہے اور ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے انصاری صحابی مسلمان ہونے والے حضرت ابو اسامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے اور عقبہ کی تینوں بیعتوں میں یہ شریک ہوئے۔ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے اور سب سے پہلا جمعہ انہوں نے پڑھا، یعنی ابو اسامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ پڑھا۔ اور ان کے ساتھ مزید جو صحابہ تھے 5، ان کے نام برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ ہیں، معوذ ہیں، عوف پسران حارثہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے بعد ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 صحابہ ہیں جو انصار میں سے، یعنی انصاری گروپ میں سے مدینہ سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات سے اسی انداز میں بیعت لی جس طرح عورتوں سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ بیعت کے الفاظ یوں ملتے ہیں: میں تمہیں بیعت کرتا ہوں اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، دیدہ اور دانستہ بہتان تراشی نہیں کرو گے، کسی نیک کام میں میری حکم عدولی نہیں کرو گے۔ پس اگر تم نے ان شرائط کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے ان میں سے کسی چیز میں بھی خیانت کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تمہیں سزا دے اور چاہے تمہیں معاف فرما دے۔ اور یہ اسی انداز میں بیعت لی گئی تھی جس انداز میں عورتوں سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا۔